یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ ہود کی آیت نمبر 45 تا 49 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر ان العاقبۃ للمتقین۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا کہ اے رب، میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب سے بڑا حاکم ہے۔ فرمایا اے نوح، وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں، اس لیے کہ اس کے اعمال صحیح نہیں، سو مجھ سے مت پوچھئے وہ جو آپ کو معلوم نہیں۔ میں نصیحت کرتا ہوں آپ کو کہ نہ ہو جائیے جاہلوں میں سے۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا اے رب، میں پناہ لیتا ہوں تیری اس سے کہ میں پوچھوں تجھ سے جو مجھے معلوم نہ ہو، اور اگر تو نے مجھے نہ بخشا اور رحم نہ کیا تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گا۔ حکم ہوا اے نوح علیہ السلام، سلامتی کے ساتھ اتریے جو ہماری طرف سے ہے اور برکتوں کے ساتھ جو آپ پر ہے، اور ان فرقوں پر بھی جو آپ کے ساتھ ہیں، اور دوسرے فرقے ہیں کہ ہم فائدہ دیں گے ان کو، پھر پہنچے گا ان کو ہماری طرف سے دردناک عذاب۔ یہ ساری باتیں غیب کی خبروں کی ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں، نہ آپ کو ان کی خبر تھی اور نہ آپ کی قوم کو اس سے پہلے اس کی خبر تھی، سو صبر کیجئے، بے شک انجام، بہتر انجام متقی لوگوں کا ہے۔ سورہ ہود کی مذکورہ آیتوں میں نوح علیہ السلام کے طوفان کا بقیہ اور آخری حصہ مذکور ہے، اور اس کے متعلق ہدایات جو کہ واقعے کے اندر موجود تھیں ان کا تذکرہ فرمایا گیا ہے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان، جن نے نوح علیہ السلام نے نصیحت کی تھی کہ وہ ان کے ساتھ آ جائیں،
اور کشتی میں سوار ہو جائیں، تو اس نے کہا تھا کہ میں اونچے پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور جہاں سے میں پانی سے بچ جاؤں گا۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے فرمایا تھا کہ آج کے دن بس وہی بچ سکتا ہے جسے اللہ بچا لے، جس پر اللہ رحم کر لے۔ اور حال یہ ہوا تھا کہ دونوں کے درمیان ایک بڑی موج پہاڑ کی طرح آ گئی اور نوح علیہ السلام کا یہ بیٹا غرق ہو گیا۔ اس موقع پر انہوں نے اللہ تبارک و تعالی سے فریاد فرمائی، شفقت پدری سامنے آئی، اور انہوں نے فرمایا کہ اللہ، آپ نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا کہ آپ میرے اہل کو بچا لیں گے، اور میرا بیٹا بھی میرے اہل میں سے تھا، مگر صورتحال یہ تھی کہ وہ میرے سامنے ہی طوفان کی نظر ہو رہا ہے، تو آپ اس کو اب بھی بچا سکتے ہیں طوفان سے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سے اگلی آیت میں نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو تنبیہ فرمائی کہ یہ آپ کا بیٹا آپ کے اہل میں سے نہیں، اور اس کی وجہ بیان فرمائی کہ اس کا عمل صحیح نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، اس کا عمل درست نہیں ہے، اس لیے یہ آپ کے اہل میں شامل نہیں ہو سکتا، اس لیے آپ ایسی بات نہ کیجئے کہ آپ جاہلین میں شمار ہو جائیں۔ اور اس سے پہلے طوفان نوح آنے سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرما دیا تھا کہ آپ ان کے بارے میں مجھ سے کوئی سفارش نہیں کریں گے۔ تو فرمایا گیا کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے کے بارے میں یہ دعا تو کر دی، لیکن اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جب تنبیہ ہوئی تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اللہ تبارک و تعالی سے اگلی آیت کے اندر فرمایا اور معذرت پیش کی کہ وہ چیز میں آپ سے سوال کروں جس کے بارے میں مجھے علم نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف انہوں نے رجوع فرما لیا اور التجا فرمائی اور درخواست کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے درگزر فرمایا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ انسان سے خطا اور لغزش ہو سکتی ہے اور ہو جاتی ہے، اور جب ہو جائے تو آئندہ اس سے بچنے کے لیے اپنے عزم اور ارادے پر اعتماد نہ کرے، بلکہ اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرے اور اللہ سے پناہ مانگے، اور یہ دعا کرے کہ اللہ کی دی ہوئی توفیق کے بغیر وہ خطاؤں اور گناہوں سے نہیں بچ سکتا۔ جب تک اللہ کی مدد و نصرت نہیں ہوگی، توفیق نہیں ہوگی، وہ گناہوں سے بچ نہیں سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو قبول کرتے ہوئے آئندہ کے لیے اسے گناہوں سے بچا لیں گے۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے کا اختتام اس صورت میں ہو رہا ہے کہ طوفان تھم گیا اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی اللہ کے حکم سے، اور زمین نے پانی نگل لیا، اور جو باقی بچا وہ ندی نالوں کی صورت میں بہہ گیا، اور آسمان سے بھی پانی برسنا بند ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ آپ اور آپ کے ساتھی بے فکر ہو کر اس پہاڑی سے نیچے اتر آئیں، آپ کے ساتھ ہماری طرف سے سلامتی، برکتیں اور رحمتیں ہوں گی، اور اللہ تبارک و تعالی آپ کے آل اولاد میں، مال میں وسعت اور برکت عطا فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی کے اس ارشاد کے بعد نوح علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھیوں کو لے کر اور خشکی کی طرف آ گئے اور وہاں پر رہنا شروع فرما دیا۔ قرآن نے دوسری جگہ پر فرمایا وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، یعنی اس واقعے کے بعد دنیا میں باقی رہنے والے سب کے سب نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم اور ذریت میں سے ہیں۔ اس لیے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جتنی بھی آبادی تھی وہ سب کی سب ختم ہو گئی اور اس طوفان نوح میں غرق ہو گئی تھی۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے نیا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا، اس لیے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ پھر یہ فرمایا کہ یہ سلامتی، رحمت اور برکت کا جو وعدہ فرمایا ہے صرف ان کی ذات تک محدود نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ وَعَلَىٰ أُمَمٍ مِّمَّن مَّعَكَ، اور جو آپ کے ساتھ ہیں، یعنی جو آپ پر ایمان لے آئے ہیں اور آپ کے ساتھ ہیں۔ اور مفسرین نے یہ بھی فرمایا کہ نہ صرف اس وقت کے بلکہ اس کے بعد قیامت تک آنے والے وہ لوگ جو حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر رہیں گے
اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان پر سلامتی، رحمت اور برکتیں انہیں حاصل ہوتی رہیں گی۔ البتہ پھر ان ذریت میں سے اور اس نسل میں سے ایسے بھی ہوں گے جو کافر ہو جائیں گے، ان کے لیے فرمایا کہ ہم دنیا کے اندر ان کو کچھ وقت کے لیے عیش اور آرام دے دیں گے، لیکن بعد میں پھر ان کے لیے یعنی آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ طوفان نوح کے اختتام پر جو آیت آ رہی ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذریعہ وحی معلوم کر کے اپنی قوم کو اس واقعے کی اطلاع دی، تو یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خود ان نبی برحق ہونے کی دلیل اور شہادت بن گیا، اور اس لیے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کو نہیں جانتے تھے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم جانتی تھی، اور پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب سے باہر کہیں سفر کیا تھا کہ کہیں تاریخی حوالوں سے اس واقعے کو معلوم کر لیتے، تو سوا اس کے اور کوئی ذریعہ نہیں رہ جاتا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی اس بات کی اطلاع، اس واقعے کی اطلاع فرمائی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نبی اور رسول ہونے کی دلیل ہے اور حجت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے، تشفی دینے کے لیے فرمایا کہ آپ کی نبوت اور رسالت آفتاب کی طرح روشن ہے اور اس کے دلائل روشن ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ مشرکین اور منافقین اور کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر ایمان نہیں لا رہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا چاہیے کہ نوح علیہ السلام نے کتنے عرصے تک، طویل عرصے تک اپنی قوم کو دعوت دین اور دعوت حق دیتے رہے، اور قوم ان کو ایذا دیتی رہی، لیکن نوح علیہ السلام نے اس پر صبر کیا۔ لہٰذا آپ بھی ایسا ہی صبر کیجئے، صبر سے کام لیجئے، کیونکہ یہ بات تو اللہ کی طرف سے متعین ہے، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ انجام یعنی آخرت کا جو انجام ہے وہ متقی اور مومنین کے لیے ہی بہترین ہوگا۔ دنیا کے اندر اگر یہ مشرکین اور منکرین چند روزہ عیش اور آرام کے اندر ہیں تو یہ آخرت کے عذاب سے بچ نہیں سکتے، یہ آخرت میں عذاب میں ضرور مبتلا کیے جائیں گے۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کیوں کی؟ جیسے کہ واقعے اندر گزر چکا کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا جب ان کی آنکھوں کے سامنے غرق ہونے لگا تو نوح علیہ السلام نے اللہ کو پکارا اور فرمایا کہ اللہ تیرا وعدہ تھا کہ تو میرے اہل کو بچا لے گا اور میرا بیٹا بھی میرے اہل میں سے ہے، تو اللہ رب العزت نے تنبیہ فرمائی کہ آپ کا بیٹا آپ کے اہل میں سے نہیں، اس لیے کہ اس کا عمل درست نہیں ہے۔ مفسرین نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام کو پہلے تنبیہ کر دی گئی تھی کہ کفار کے معاملے میں اللہ رب العزت سے کوئی سفارش اور کوئی گفتگو نہیں فرمائیں گے، تو اس وضاحت کے باوجود نوح علیہ السلام کا اپنے بیٹے کے لیے دعا کرنا، مفسرین فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کو اپنے بیٹے کے کفر کا پورا حال معلوم نہیں تھا، اور اس کے نفاق کی وجہ سے یعنی اس کی منافقت کی وجہ سے وہ اسے مسلمان ہی سمجھتے تھے، اس لیے اپنے اہل و عیال کا ایک فرد قرار دے کر طوفان سے بچانے کی دعا اللہ رب العزت سے انہوں نے کی، اور اگر انہیں حقیقت حال معلوم ہوتی کہ ان کا بیٹا کافر ہے تو جیسا کہ اللہ نے انہیں تنبیہ کر دی تھی وہ پھر کافر کے لیے دعا نہ مانگتے۔ تو فرمایا گیا کہ یہاں یہ دعا مانگنا ہو سکتا ہے کہ ہدایت کے لیے بھی ہو، تو ہدایت کے لیے تو دعا کی جا سکتی ہے، لیکن یہ موقع نوح علیہ السلام کا خاص طوفان سے بچانے کے لیے تھا، اور وہ اس وجہ سے تھا کہ وہ اسے اپنے اہل میں سے قرار دے رہے تھے جبکہ اس کی منافقت ان پر واضح نہیں تھی۔ اس لیے جب اللہ رب العزت نے انہیں تنبیہ فرمائی کہ آپ کے بیٹے کا عمل درست نہیں ہے، اس لیے عمل درست نہ ہونے کی وجہ سے باوجود اس کے کہ وہ آپ کا بیٹا ہے لیکن آپ کے اہل میں وہ شمار نہیں ہے۔ مفسرین نے یہ بھی فرمایا ہے کہ نبی کے ساتھ نسبت کا ہونا نجات کے لیے کافی نہیں ہوتا، بلکہ ایمان اور عمل صالح کا ہونا ضروری ہے، جیسا کہ نوح علیہ السلام کے اس واقعے کے اندر مذکور ہوا۔ وآخر دعوانا
ان الحمد للہ رب العالمین.